میرے تیسرے مہمان نوجوان اسکالر ہیں اور ہمارے ملک کے ممتاز علماء میں اسکالرز میں شمار ہوتا ہے، مفتی غلام یاسین نظامی۔ ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ کا پہلے نام تھا زینب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی قبولیت کے بعد ان کا نام صفیہ رکھا۔ تو یہ نام جو ہے وہ حضور کا عطا کردہ نام ہے، اور کتنا خوبصورت نام ہے۔ سبحان اللہ۔ صفیہ کہتے ہیں انتہائی پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا عالمہ بھی تھیں، فاضلہ بھی تھیں، فقیہ بھی تھیں اور مجتہدہ بھی تھیں۔ فضل و کمال، زہد و تقوی، عادات و خصائل، ہر حوالے سے آپ ممتاز تھیں۔ دیکھا جائے نا، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں ایک دفعہ زیارت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو ان مبارک ہستیوں کا کیا کہنا ہے کہ جن کو حضور کا اتنا قرب میسر ہوا ہے، قرب زمانی، قرب زمانی، قرب وجودی، قرب وجودی، اور 4 برس، سبحان اللہ، 4 برس، ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان سے کوئی دیکھ لے، حالت ایمان میں رسول اللہ کا قرب کسی کو ایک لمحہ میسر آ جائے، تو ان کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربت کے وہ لمحات میسر آئے، وہ سانسوں کے لمحات، حج میں ساتھ، سبحان اللہ، حجۃ الوداع میں یہ ساتھ تھی۔ جی جی۔ اور جب اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، جب وہاں پر نا آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھیں، وہ اونٹنی جو ہیں وہ زخمی ہو گئیں تو یہ رونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے ان کو آنسوؤں کو صاف کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل جوئی کی اخیر ہے۔ ابھی آپ بات بیان فرما رہے تھے نا کہ ایک شخص وہ اپنی بیوی کے اوپر اتنا روب جا رہا، یہ اللہ کے پیارے رسول نے بتایا ہے کہ بیویوں کی دل جوئی کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے، وہ رو رہی ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب اپنی چادر مبارک سے ان کے آنسوؤں کو صاف کر، یہاں دہشت، میں نہا کے نکل رہا ہوں، تم الو کی پٹی کدھر تھی، اور دوسرے نمبر پر تم نے میرے پاؤں صاف کرنے تھے، اور دوسرے نمبر پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو اونٹنی پہ سوار کروانے والا انداز ہے وہ کتنا خوبصورت انداز ہے، وہ بھی دل جوئی کی انتہا ہے۔ اپنا گھٹنا مبارک آگے گھٹنا کر کے مبارک اس پہ رکھو، قدم رکھ کے، اور ام المؤمنین سیدہ صفیہ جب اونٹنی پر بیٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنی چادر مبارک جو ہے وہ ان کے جسم اطہر کے اوپر کروائی، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ باندھی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ نیند آتی ہے تو آگے دستے اقدس رکھ دیتے ہیں کہ کجاوے پہ ان کی پیشانی نہ لگ جائے۔ تو ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، سبحان اللہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کے لیے انتخاب فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا مجھے صرف جنتی خاتون سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی آپ اپنے انٹرو کے اندر یہ بات بیان فرما رہے تھے نا کہ دیکھیں اب یہ بیان فرماتی ہیں، یہ جس طرح کے یہود و نصارہ ہیں یہ ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں، کوئی شک، لیکن اس کے باوجود تاریخ پتہ تھی ساری، سب کچھ پتہ تھا، لیکن یہ ان کی بدبختی، بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ اس طرح پہچانتے آپ کو جس طرح اپنے باپ دادا کو پہچانتے۔ جی اسی طرح یہ سیدنا عبداللہ بن سلام سے سیدنا عمر فاروق نے یہ پوچھا تھا آپ نے دین اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا کہ ہم دین کو اس طرح جانتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں جانتے، اتنا ماں اپنے بچوں کو نہیں جانتی کہ جتنا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی صفات کو ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ کی وہ جو چادر مبارک جس کو دی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ شمون یہودی، اسے بھی تو یہی کہا تھا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیا بات۔ اچھا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے یاد آیا، ان کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اندر ان کی جمالیاتی ثروتوں کا ذکر ہوا تو مدینہ منورہ کی ساری خواتین ان کو دیکھنے کے لیے آئی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ان خواتین سے فرمایا آپ نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو ان کو ناگوار گزرے، اللہ اکبر، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، سبحان اللہ، آپ ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ اور دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا جن کی جمالیاتی ثروتوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں، وہ کتنی عظمت والی تعریف کریں اور تعریف کر رہی ہیں۔ وہ فرما رہی ہے کہ میں بھی تو دیکھوں صحیح
یہ کتنی جمالیاتی ثروتوں کے مالک ہیں. اور جب جنت وہ کی وہاں حوریں سبحان جنت کی اللہ حوریں بھی فخر کر رہی ہیں. سبحان اللہ. اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں پر تشریف لاتی ہیں تو آپ اپنی جو بالیاں ہیں وہ ان کو عطا فرماتی ہیں. اب بالیوں کا عطا فرمانا یہ عقیدت کی وجہ سے ہے اور سخاوت کی وجہ سے ہے, دونوں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنی بھی خواتین آئیں, آپ کے پاس جتنے بھی زیورات تھے, کسی کو کنگن اتار کر دے رہی ہیں, کسی کو کوئی چیز اتار کر دے, کسی خاتون کو آپ نے وہاں پر واپس نہیں جانے دیا. یہ ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخاوت کا فیض جو ہے وہ عطا فرمایا تھا. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کس بات سے متاثر ہو کر آپ نے دین اسلام کو قبول کیا, ایک تو وہ والی بات آپ نے بیان فرمائی ہے. عرب کے اندر یہ دستور تھا, اہل عرب جو ہے یہ کہا کرتے تھے, حضور کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے. ابو جہل جو ہے وہ کہا کرتا تھا کسی نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھنا اور کسی نے ان کی بات کو نہیں سننا. بھئی کیوں نہیں دیکھنا, کیوں نہیں سننا؟ ابو جہل کہا کرتا تھا. دوسی جب آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ میں کان میں, ہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے, جو سنتا ہے وہ جو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کی باتوں کو نہیں سنا. وہ سیدنا طفیل دوسی والا واقعہ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی کانوں میں حضور کی آوازیں مبارک پڑی. انہوں نے کہا اتنی مکہ خوبصورت میں آئے تھے نا تو کانوں میں انہوں نے روئی دی ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا آواز پڑ گئی تو بس تم گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کے کیا کہنے, کس بات سے متاثر ہو کر انہوں نے دین اسلام قبول کیا ہے. جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان لاشوں کے پاس سے ان کو لا رہے تھے نا, جہاں پر ان کے بھائی بھی تھے, بڑا زبردست واقعہ وہ تو وہاں پر جب وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لے کر آئے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے فرمایا آپ نے ان پر رحم نہیں کھایا, آپ انہیں کس راستے سے لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ جملہ تھا کہ جس نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ کو روشن فرما دیا تھا. جب آپ نے میرے حوالے سے یہ بات کی ہے, اب آپ میرے نزدیک کائنات کے محبوب ترین ہستی ہو گئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ والی, آپ نے وہ ساری تاریخ ان کو سمجھائی کہ یہ اس وجہ سے ہلاک کیے گئے ہیں. تو آگے سے وہ بیان فرماتی ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو پہلے سے سمجھتی تھی, قرآن کو پہلے سے جانتی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو آپ کا یہ کہنا جو ہے یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ وہ دین کی تعلیمات سے پہلے واقفیت. بڑا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ اتباع رسول ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے احکامات کے مطابق گزاری.